أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیں پھر میں ایک پوری بات شروع آپ کو عرض کروں گا. پیچھے ذکر کیا کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اب اس کو نہ کھولیں, اس کو چھوڑیں. نہیں تو تم نے کسی جان کو قتل کر دیا, پھر آپس میں جھگڑا کر رہے تھے, پھر ہم نے زندہ کیا, تو اس کا تتمہ ہے, تکمیل ہے. ثم پھر قساوت قلبی, قساوت قلبی, سخت دل ہو جانا. قست قلوبکم ثم قست, پھر ہو گئے تمہارے دل سخت. ٹھیک ہے, من بعد ذالک, اس ساری بات کے بعد. فہی کالحجارہ, یہاں تک کہ ہیا وہ تھے کالحجارہ, پتھروں کی طرح. فہی کالحجارہ, بس وہ پتھر کی طرح تھے. او یا اشد قسوہ, یا سختی میں اس سے بھی زیادہ. اشد کرتے ہوئے کسی چیز سے زیادہ ہونا. ٹھیک ہے, قسوہ کرنا قساوت, سختی, تو وہ سختی میں اس سے بھی زیادہ تھے. ٹھیک, کہ پتھر پر بھی کسی چیز کا اثر ہو جاتا ہے لیکن ان کے دل پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا تھا. ان من الحجارۃ, اور حقیقت یہ ہے کہ پتھروں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ لما یتفجر منہ الانہار, یہ ایسے ہیں کہ جس میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں. یتفجر, پھوٹ پڑنا. فجر کو بھی فجر اس لیے کہتے ہیں کہ اس وقت روشنی پھوٹ پڑتی ہے. منہ الانہار سے نہریں. ٹھیک ہے. وَإِنَّ مِنْهَا, اور بے شک ان میں سے, یعنی پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں, لما یشقق, کہ جب وہ پھٹتے ہیں تو فیخرج منہ الماء, تو اس میں سے پانی نکل آتا ہے. یشقق, پھٹنا. ٹھیک ہے, لما یشقق, جب وہ پھٹتے ہیں, فیخرج منہ الماء, تو اس سے پانی نکل آتا ہے. ٹھیک ہے. وَإِنَّ مِنْهَا, اور ان میں سے, اور بے شک ان میں سے یعنی پتھروں میں سے, لما یہبط, جب وہ لڑکتے ہیں. ہاں, لما یہبط من خشیت اللہ, ایسے پتھر بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ تعالی اس سے بے خبر نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. وَمَا اللَّهُ, اور نہیں ہے اللہ, بِغَافِلٍ, غافل, عَمَّا, ان سب چیزوں سے, تعملون, جو تم کر رہے ہو. تعملون تو تم کر رہے ہو یا کرتے ہو, کرتے ہو یا کر رہے ہو. صحیح ہے. یعنی ان یہود کو یا اس قسم کے لوگوں کو نصیحت بالکل اثر نہیں کرتی. پتھر پر بھی اثر کر جاتی ہے لیکن ان کے دلوں پر اثر نہیں کرتی, اپنی ڈھٹائی کی وجہ سے. اس لیے کہ پتھر میں تو صرف سختی ہے, قساوت ہے, لیکن ان کے اندر قساوت کے ساتھ ساتھ بغض اور عناد بھی ہے. ٹھیک ہے. اور بغض و عناد آگے ذکر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, میں اس کی دفعہ بھی بتاتا ہوں. ہم نے کل جو مضمون پڑھا ہے وہ مضمون بنی اسرائیل کے 3 خباثتیں. ٹھیک ہے. بنی اسرائیل کی 3 برائیوں کا بیان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے.
یا بنی اسرائیل سے لے کے اگلے یا بنی اسرائیل تک، جو میں نے آپ کو دکھایا تھا 2 بریکٹوں کے درمیان، ایک مضمون ذکر کرنا ضروری تھا جو میں نہیں کر سکا مطالعہ نہ کرنے کی وجہ سے، وہ یہ تھا کہ اللہ نے بنی اسرائیل کی 5 انواع بیان کی ہیں، ٹھیک ہے، 5 اقسام بیان کی ہیں بنی اسرائیل کی، ٹھیک ہے۔ پہلی قسم، وہ پہلے رکوع میں ہم نے 8 انعامات، ٹھیک ہے، اور 8 اوامر اور 4 نواہی پڑھے تھے، وہ پہلی 9 تھی بنی اسرائیل کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سے لے کے یہاں تک دوسری 9 چل رہی ہے، ٹھیک ہے، دوسری 9 چل رہی ہے، بنی اسرائیل کا دوسرا حصہ چل رہا ہے، اور بنی اسرائیل کے دوسرے حصے کے اندر اللہ رب العزت نے ان کی یہ 3 خباثتیں بیان فرمائی، ٹھیک ہے۔ پھر اس سے اوپر کیا مضمون تھا؟ ان کے اوپر 10 احکامات جن کی انہوں نے نافرمانی کی وہ بتائیں، 2 نقمتیں بیان فرمائی، ٹھیک ہے، یہ بنی اسرائیل کے، ٹھیک ہے۔ آگے بنی اسرائیل کے 5 قسم کے لوگ بتائے کہ جو مختلف طرح کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں کل اس آیت پہ ختم کرنا چاہیے تھا، ہم نے پیچھے ختم کیا، یعنی یہ بھی ان کی خباثت ہے بنی اسرائیل کی، یعنی بنی اسرائیل کی خباثت ہے کہ انہوں نے اتنا واضح ثبوت ہونے کے باوجود بھی ان کے دل سخت ہو گئے، سمجھ رہے؟ چنانچہ ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کا جو بھی حکم آپ کے سامنے آئے، اگرچہ آپ کو اس کے اوپر عمل ہے، یا اگرچہ آپ اس مرض میں مبتلا نہیں ہے، تب بھی وہاں پر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ وہاں پر یہ شو نہیں کرنا چاہیے مرض تو ہمارا ہے ہی نہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے اس میں پریشان ہونے کی، سمجھ رہے؟ تو قرآن مجید کے کوئی بھی احکامات ہو تو رقت قلبی کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے۔ چنانچہ ایسا نہ ہو کہ یہ آیات ہمارے اوپر لاگو ہو جائیں کہ ان لوگوں کے دل بھی سخت ہو گئے، سمجھ رہے؟ چنانچہ جس شخص پر نصیحت اثر نہ کرے تو اس کا دل اس طرح کا ہے، اللہ نے فرمایا پتھر بھی ایسے نہیں ہوتے، یہ پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر نہر بھی پھوٹ پڑتی ہے، وہ اللہ کے حکم سے لڑک بھی جاتے ہیں اور وہ اللہ کے حکم سے پھٹ بھی جاتے ہیں، لیکن ان کا دل ذرہ برابر اس پہ فرق نہیں پڑتا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ٹھیک ہے جی۔ آگے بنی اسرائیل، اچھا یہ دوسری 9 ہے، ان کی مختلف قسم کی بیماریاں بتائی جا رہی ہیں۔ پہلی قسم میں وہ لوگ تھے جن کے اوپر صرف اللہ رب العزت نے احکامات اور نواہی بتائے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری 9 میں ان لوگوں کی بیماریاں بتائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی 9 میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدکم وإیایا فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ، یہ احکامات تھے جو ہم نے 8 احکامات اور 4 نواہی پڑھے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلی 9 میں ان کی بیماریوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، یہود کی بیماریوں کا ذکر ہے۔ ان بیماریوں کے اندر ان کی 10 ناشکریاں ہم نے پرسوں پڑھی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد 3 خواصیں ہم نے کل پڑھی، ٹھیک ہے۔ یہ 3 خواصیں مکمل ہو گئی ہماری کہ ان کے دل سخت ہیں، نصیحت قبول نہیں کرتے، چنانچہ جو جس کا دل سخت ہو جائے نصیحت قبول نہ کرے تو سمجھ لے کہ اس کے اندر بھی اسی نوعیت کی خباثت پائی جا رہی ہے، اس کے پاس توبہ کا موقع ہے، ٹھیک ہے۔ صرف بنی اسرائیل کا ذکر نہیں، ہمارے پاس ہمارے لیے بھی ہے۔ آگے اللہ رب العزت ان کے 5 قسم کی بیماریاں ذکر فرما رہے ہیں۔ افتطمعون سے ترجمہ سمجھو، افتطمعون کے اندر پہلی بیماری ہے، کیا ہے؟ افتطمعون، کیا اب بھی تمہیں لالچ ہے، ان یؤمنوا لکم، کہ یہ لوگ تمہارے اوپر ایمان لے کر آئیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو رہا ہے۔ افتطمعون ترجمہ لکھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو آ جائے گا۔ تطمعون تما سے ہے، تما لالچ، تو افا کیا، حمزہ شروع میں آ گیا تو یہ افتطمعون، کیا آپ کو ابھی بھی لالچ ہے؟ افتطمعون، کیا آپ کو ابھی بھی لالچ ہے کہ ان یؤمنوا لکم، کہ آپ کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے؟ جس نے اتنا کچھ دکھا دیا اس پہ تو لائے نہیں، آپ کے اوپر کیسے ایمان لے کر آئیں گے؟ پھر اللہ نے ان کی بیماری بتائی، وقد کان فریق منہم، حالانکہ وہ
یہ وہ سچویشن والا جو کل میں نے اتنی لمبی کہانی سنائی تھی. وقد حالانکہ کان فریق منہم کہ ان میں ایک گروہ ان میں ایسا بھی تھا کہ یسمعون کلام اللہ کہ جو اللہ کی بات کو سنتا تھا, اللہ کا کلام سنتے تھے. ثم یحرفونہ من بعد پھر اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد تحریف کر دیتے تھے. ثم یحرفونہ پھر اس میں تحریف کر دیتے تھے. من بعد ما عقلوہ اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد. وہم یعلمون اور وہ جانتے بھی تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. سمجھ رہے؟ تو ان کا ایک فریق ایسا تھا جن کی اتنی بڑی خباثت اور برائی تھی. تو یہاں سے 5 برائیوں کا بیان, یہ پہلا فریق ان میں یعنی 5 قسم کے فریقوں کا بیان ہے. 5 قسم کے فریقوں کا بیان ہے جن میں مختلف بیماریاں تھیں. تو یہ ان کا ایک فریق ہے. ٹھیک ہے جی. وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ, یعنی کہ ایک فریق ہے, ایک گروہ ہے. ٹھیک ہے. یہاں سے 5 گروہوں کا بیان ہے یا 5 بیماریوں کا بیان ہے. ٹھیک ہے. دوسرا گروہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, آپ اس کو ایک ہی سمجھیں. ٹھیک ہے. لیکن ہے 5 گروہ. ٹھیک ہے. لیکن سارے ایک ہی کیوں سمجھیں؟ جیسے کہ سارے کے سارے یہودی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہودی جتنے بھی استغفر اللہ, اللہ معاف فرمائے میری زبان سے کیا نکلتا ہے, یہودی جتنے بھی ہیں نا, جتنے بھی ہیں وہ سب ایک ہی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ کسی اور کے کبھی نہیں ہوتے, یہ ذہن میں رکھنا. دوسرا وقد کان فریق منہم, ہم گروہ کیسے بنا رہے ہیں؟ اگر کوئی آپ کو ترجمے میں چیلنج کر سکتا ہے کہ آپ یہ ترجمہ کیسے کریں, کیونکہ آپ جب دوسرا ترجمہ دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی. ہم یہ ترجمہ اس لیے کر رہے ہیں کہ لفظ فریق ہے اللہ نے استعمال کیا. وقد کان فریق یعنی ان سب میں سے ایک فریق ایسا تھا. تو اب اس کے بعد وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, جب وہ ایمان والوں سے ملتے تھے. یہ وہی فریق نہیں ہے بلکہ یہ یہود مراد ہے, یعنی کہ اس کا مطلب ایک اور فریق ہے ان کا. الذین قالوا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, جب وہ ایمان والوں سے ملتے تھے. قالوا تو کہتے تھے آمنا, ہم ایمان لائے. یعنی یہودیوں میں بھی منافق تھے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ, اور جب وہ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے تھے. ٹھیک ہے. بعض ملا بعض یہ ایک محاورہ ہے, اس کا ہم لفظی ترجمہ نہیں کر سکتے. بعض سے ملتے تھے, بعضوں نے ایسا ترجمہ کیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن سمجھنے کے لیے بعض سے ملتے تھے کیا مطلب ہوا, اس کا بامحاورہ ترجمہ کرنے پڑے گا. جب وہ اپنے دوستوں سے ملتے تھے. ٹھیک ہے. وہ ایک دوسرے سے ملتے تھے. اللہ قالوا تو وہ کہتے تھے اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بہ. اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بہ, کہ کیا تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو. اتحدثون, حدث یحدث تحدیث, حدیث لفظ حدیث نکل, حدیث کا مطلب ہے بات. تو ہم کہتے ہیں حدیث وہ بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ان سے کہتے تھے اتحدثون ہم, کیا تم ان کو وہ باتیں بتاتے ہو. ہم سے مراد مسلمانوں کو. کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو بما فتح اللہ علیکم, جن باتوں کو اللہ نے تمہارے اوپر کھولا ہے. بما فتح اللہ علیکم, جو باتیں اللہ نے تمہارے اوپر کھولی ہیں. ٹھیک ہے. لیحاجوکم بہ عند ربکم, تاکہ لیحاجوکم کا مطلب ہے حجت پیش کرنا. ٹھیک ہے. لیحاجوکم تاکہ یہ لوگ حجت پیش کریں تمہارے پروردگار کے پاس. لیحاجوکم تاکہ یہ حجت پیش کریں, دلیل کے طور پہ پیش کریں تمہاری باتوں کو. اس کو کہتے ہیں حجت پیش کرنا. اللہ جی یہ تو خود کہتے تھے کہ یہ سچا رسول ہے, یہ تو خود کہتے تھے سچا رسول, پھر انہوں نے نہیں مانا. یعنی کہ جب ہم روز قیامت کہیں گے اللہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا نا یہ اللہ کا رسول ہے. ٹھیک ہے. اللہ اکبر, اتنی اس چیز کا ادراک ہونے کے باوجود جی کہ تم نے اس کو کیوں بتایا, اس کو پھر پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنا ایسا ہے ویسا. ٹھیک. یحاجوکم بہ عند ربکم, کہ تاکہ یہ ایسا کریں. تو افلا تعقلون, کیا تمہیں عقل نہیں, اتنی بھی عقل نہیں. یہ مسلمانوں کو سچ نہیں بتاتے, سچ جھوٹ بولتے ہیں, ان کو دھوکہ دیتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اگر یہودیوں میں سے کچھ یہودی مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی بھی کریں گے تو دوسرے ان کو نہیں کرنے دیں گے.
اللہ سمجھ رہے؟ یہودی اگر مسلمان کے ساتھ ہمدردی کا لفظ میں نے بہت اوپر کا بول دیا، یہودی اگر مسلمان کے ساتھ سچ بولے گا نا تو دوسرا یہودی اس کو نہیں بولنے دے گا. ٹھیک ہے، یعنی ان میں ایک گروہ ایسا بھی ہے. ٹھیک ہے، اور آج تک دیکھ لیں یہودیوں میں کوئی گروہ تبلیغ کرنے والا نہیں ہے. آج جو گروہ اللہ نے ان کے بیان کیے اتنے تفصیل سے بیان کیے، یہودیوں میں آج تک آپ کو کوئی تبلیغ کرنے والا نہیں ملے گا کہ آپ یہودی ہو جاؤ تمہیں بڑا فائدہ ہوگا. ملا آپ کو کوئی؟ سوچنا، مجھے بتانا. آج تک میں نے نہیں سنا یہودی مشنریز آئی ہوں. عیسائی مشنریز تو ہوتی ہیں، یہودی مشنریز